मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूरह जिन, उसमें अल्लाह ताला ने जिन्नात की तबलीग का तज़किरा किया है। हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तहज्जुद में। मस्जिद जिन वहाँ मक्का में मौजूद भी है। तो जिन्नात का एक वफद वहाँ से गुजरा। उन्होंने जब कुरान सुना तो बड़े हैरान हुए। ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरात और हजरत ईसा पे इंजील। ये तो बिल्कुल वैसा कलाम है। यानी उनको अंदाज़ा हुआ कि ये पैगंबर हैं। वो हो सकता है जिन भी पढ़े लिखे हों, यानी अहले किताब में से हों। तो वो अच्छा, उसमें तौहीद का बयान भी था। तो वो जिन्नात जाके अपनी कौम को तबलीग करने लगे। अच्छा, फिर एक और वाक़या ये हुआ था कि जिन्नात जब आसमानों पे जाते तो शहाब साकिब के ज़रिए उनका आसमानों पे दाखिला बंद कर दिया गया। तो ये खबर भी जिन्नात में फैल गई कि पहले हम जाते थे कुछ नहीं होता था, अब जाना रोक दिया जा रहा है। ये जो शहाब साकिब होते हैं ना, चिंगारियाँ, इस पर साइंसदान एतराज़ करते हैं ये तो वैसी रगड़ लगने से वो यानी सितारों की एक टुकड़े, सैयारों के टुकड़े टूटते हैं, रगड़ लगने से ये होता है। तो ये कोई इस्लाम के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला किसी जिन को मार सकते हैं, उसके फरिश्ते किसी जिन को मार सकते हैं उसके ज़रिए, रगड़ भी लगे और वो जल भी जाए और जिन भी मर जाए। तो इसमें कौन सा कोई वो, हमें जिन थोड़ी नज़र आ रहा है, हमें तो वो शहाब साकिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब भी शहाब साकिब टूटे तो कोई जिन ही मर रहा हो उससे। इत्तिफाकी हादसा भी हो सकता है ये। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जब भी आसमान पे आपको रगड़ता हुआ सितारे का टुकड़ा नजर आएगा तो वो जिन ही है जिसके पीछे जा रहा है वो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिन्नात का ताक़ुब होता है उसके ज़रिए। तो ये नबी के दौर में हुआ। और इसकी दलील ये है कि जब कुरान की आयतें नाजिल हुई ना कि जिन्नात ने कहा कि हम जब जाते हैं तो शहाब साकिब आता है, तो इस पर किसी मुशरिक ने एतराज़ नहीं किया कि ये तो पहले भी आ रहे थे, अब थोड़ी आ रहे हैं, कोई नया वाक़या थोड़ी है, ये तो पहले भी आ रहे हैं। तो जिन्नात ने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा ऊपर दाखिला भी क्या हो गया, मना हो गया। तो दुनिया में कोई बड़ा वाक़या हुआ। तो वाक़या उन्होंने देखा कि भाई ये कुरान नाजिल हो रहा है और ये कोई दुनिया में नया मज़हब आया है और ये पैगंबर हैं। तो उन्होंने जाके अपनी कौम को तबलीग की, जिसका सूरह जिन में तज़किरा है। तो तबलीग में उन्होंने ये अल्फाज किए कि वअन्ना लमसना समाआ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। हम पहले की तरह जब आसमानों पे जाते हैं तो हम उसमें पहरे देख रहे हैं और शहाब है, पत्थर हैं जिनसे हमारा ताक़ुब हो रहा है। तो ये कुछ काम हुआ है। आगे क्या कहते हैं, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता। ये जो दुनिया में अजीब सा काम हुआ है ना, ला नदरी, हमें मालूम नहीं है। अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज़, कि जो लोग ज़मीन में रहते हैं उनके साथ बुराई यानी शर का इरादा किया गया है। अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या अहले ज़मीन के जो रब हैं उस रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। आपका IQ लेवल अगर अच्छा होता तो मज़ा आ जाता। तर्जुमे से बात समझ में आई? वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये जो नया वाक़या हुआ है, अहले ज़मीन के साथ बुराई का इरादा किया गया है, पैसिव वॉइस, फेले मजहूल, या अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। भाई ये भी कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इनके साथ खैर का इरादा किया या शर का इरादा किया है। शर और खैर दोनों की निस्बत किसकी तरफ करते, अल्लाह की तरफ, कि पता नहीं अल्लाह अब इंसानों से अच्छा चाह रहा है या कोई अजाब आने वाला है या कोई कुछ अच्छा होने वाला है, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ होने वाला है। नहीं आ रही बात? अरे भाई, जिन्नात को जब ये वाक़या हुआ ना, ऊपर जाना बंद हो गया आसमानों पे, तो जिन आके आपस में गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने बोला कि भाई कुछ काम अजीब सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, या तो कोई बहुत अच्छा होगा या कुछ बुरा हो रहा है। यानी कुछ ना कुछ तो अभी कायनात में नया होगा, इस जमीन पे कुछ नया होगा। बिमन फिल अर्ज़, अहले जमीन के साथ कुछ नया होने वाला है। अब ये नहीं पता कि अच्छा होने वाला है या बुरा। तो या तो दोनों में अल्लाह का नाम न लेते, ये कहते हमें नहीं पता अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला, या अगर अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी तो ये कहते हैं हमें नहीं पता कि अल्लाह अच्छा करेगा या अल्लाह इनके साथ क्या करेगा, बुरा करेगा। भाई जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा ना।
یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا. اشر اریدا, اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا, بے وقوف تھے, اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں, اپنے ملازم سے, کہ ایسی پہلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان, تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے, جب جواب دوں گا عزت ہوگی, بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے, اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا, یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو, گرو کہتے ہیں کہ چیلا کہتے ہیں, چیلا یا چیلا, بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا, سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں, دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے ابھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا, وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی سے کہنا نہیں, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا نا, اس میں اس نے پہلی سوچی, اس نے کہا حضور, اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا, وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ, وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر, ہک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کریندی ہے بھائی. پونچھ بلی ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی, اور چولہے کے گرد اکثر گھومتی ہے, اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کریندی ہے, کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا, آئی کیوں. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت, کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا, اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا 1.5 ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا, تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے ایک کام کیا, اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے, یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا, یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی, ادھر کیا ہے یہ عقل جی دوڑ ہے. ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے, عقل جی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا, اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں ہے بھائی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے, خیر کا ارادہ بھی کیا ہے تو کس نے, لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے, قرآن نا سمندر ہے, بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں, ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں, جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں,
انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو. ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا, میری وجہ سے ایسا ہوا, یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ میری وجہ سے ہوئی ہے. بھائی میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی تو قرآن نے کیا کہا؟ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دیں اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے. سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے؟ صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ. اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. تو کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ؟ تو بھائی دیکھو دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے. کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج